اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا۔ پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دیں، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی القعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی القعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دے کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے،
میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا، تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا، تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی۔ کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا۔ جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے، تو فرمایا تم ایک مناتے نا، ہماری دو تھیں اس دن۔ جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے، خود حضور نے فرمایا، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر، یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی۔ محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے۔ لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے۔ انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا، نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے۔
اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے، یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے۔ فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا ہے، عجیب خیال آیا ہے، اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ ثوبان ہے تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت ثوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا، وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات، یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں
1,00,000 का सवाब हरम मक्का में। एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है। हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा, हुजूर ने पूछा, ये भी ज़रा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूँ कि आज कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहां बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाए भैया को जुबान होके कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रज़ा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ ज़रा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या ज़ुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान
لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا ہے، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا۔ اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجت الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجت الوداع میں کریم نے فرمایا۔ صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا، اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہونا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجت الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا نا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے،
نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا، چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی، وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں تو، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اس سے صلح کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ایک گزارش کر لوں؟ ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی۔ کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے۔ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ کرو۔ حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے، تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو۔ عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی زور نہیں، اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو۔
کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے۔ میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خاوند کس طرح کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جو حج پڑھا جا رہا ہے اس کے صدقے پوری امت پر اپنا فضل فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ اماں جی نبی پاک کے اخلاق کس طرح کے تھے؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید ہی رسول پاک کے اخلاق ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگیں چاہے تو سورہ مومنون پڑھ لو۔ تو انہوں نے یہ ابتدائی آیات سورہ مومنون کی جب تلاوت کی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہی تو میرے نبی پاک کے اخلاق ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا اور رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ مقام فلاح، وہ مقام کامیابی، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام جنت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں۔ میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع خضوع حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں
جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئیں۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی، اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں، جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے، اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا، اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے، اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بس سمجھ لیں دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے، اتنا ہی وقت پہ مسجد آئیں گے، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا، اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا، اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھنچی چلی آئے گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، وہ باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی۔ نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو، تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ، پھر فرمایا والذین
ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی، مطلب آپ کسی سے ملیں کہتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی، مقصد کی بات کریں، بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ، مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی، اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں۔ ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی کی لو۔ لغویات میں نہ الجھیں، فضولیات میں نہ الجھیں، یعنی ٹو میں رہنا، ٹو میں۔ آپ یقین کریں، میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتی، سامنے والے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ ہیں، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا۔ دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول، قربان جائیں حضور کے جملوں پر۔ ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے، وہ بات وہ چھوڑ دے۔ بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نوجوان میری بات پر توجہ کریں، فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں۔ سیانے سیانے بندے، روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں،
یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے ہیں، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دیار مشرق ہوس میں غلطاں، شباب اریاں شراب عیسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے عیسیاں۔ ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں گند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے ہیں، ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں۔ خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے۔ مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی۔ بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو پھر سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔ فحاشی، عریانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے ہیں۔ اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں۔ کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے، آپ کا انداز حیا والا ہو۔ بے باک ہو جانا، بے باک بولنا، میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی ناپاک ہو، ذہن ہی ناپاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ اپنی شرمگاہ کی قربان جائیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔ یہ ہمارے بچے مذاق میں ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں شادی کرا دو، شوگل میں کہہ دیتے، ابا کو کہہ دیتے ہیں، ابا کو نہیں منہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بھائی مصیبت بن گیا، یہ ہٹے گا تمہاری باری آئے گی۔ آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے انداز آپ اختیار کر رہے ہیں جو وزادار لوگ کرتے نہیں۔ شرم و حیا سے وہ چیزیں ڈھل جاتی ہیں، جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک عقلی بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے جو جملے خود ادا کرتے ہیں وہ جملے آپ کے دل پر بھی اثر کرتے ہیں۔ اگر آپ غلط بات بار بار کریں گے تو آپ کا دل بھی غلط بات کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ 10 بار 15 بار 20 بار کوئی خیر کی بات کریں، خیر کی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی خیر کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ خیر کی باتوں پر اپنے آپ کو لائیں، اچھی باتوں پر اپنی توجہ لائیں، آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے۔ ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے،
تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا. تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی. جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے. ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے. چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ. لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا. جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو معنی یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں. عورت کا وجود کانپتا ہے. تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر. تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے. تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے. رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا. حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا. جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے. اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فراخ دلی سے بانٹتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی وسعت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ اجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے. مدینہ منورہ میں نا قحط پڑ گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا. تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوسری دفعہ چھاپا پڑتا ہے، پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں. لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا. گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا، جو اونٹ بھر کے اس نے لیے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے. رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے، انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا. آپ کی زبان پر اعتبار ہے، آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں. آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا 2 گنا، فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے. کہا 3 گنا، فرمایا زیادہ ملتا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے. فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا. کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے. انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں.
یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں، دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز، کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند دروازے پہ آ جائے نا تو پھر اپنا نفع نقصان نہیں سوچنا، پھر تو رب کے ساتھ تجارت کرنی۔ ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ کرنا، یہ نہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے؟ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر رب ہمیں کبھی وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے، تو پھر ہمیں ذرا نا خوش دلی سے بننا چاہیے، ذوق اور شوق سے بڑھنا چاہیے، پھر ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔